اس میں کئی افغانی ہمارے بھائیوں کو پہلے بھی بہت دفعہ ریلیف مل چکا ہے، ان کو باقاعدہ سٹیزن شپ مل چکی ہے، باقاعدہ ان کو اسٹے ملا ہوا ہے۔ آپ لوگ اگر اپنے حقوق کا وصول چاہتے ہیں ایز پر دا لا، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، فوری طور پہ عدالت جائیں۔ اس وقت پاکستان میں حکومت کی طرف سے افغان مہاجرین کے خلاف، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ سب آتے ہیں، ایک ایسا آپریشن شروع کیا گیا ہے جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اور قوانین کے خلاف ہے۔ پاکستان میں اس وقت جتنے افغان مہاجرین ہیں ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ 31 اگست سے پہلے پہلے آپ نے پاکستان سے واپس افغانستان جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور یہ بزرگوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ایون یہاں تک کہ عورتوں کو باقاعدہ ان کے گھروں سے گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، جس کی گواہی صرف میں نہیں، کئی آپ کو وہ افغان مہاجرین دیں گے جن کی عورتوں کو باقاعدہ ان کے ہسبینڈ سے، باقاعدہ ان کے بچوں سے الگ کر کے گھسیٹ کے ان کو پولیس موبائلز میں ڈال کے وہاں سے ان کو لے کے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں جہاں پہ حکومت کی طرف سے اتنے مظالم ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے اتنی زیادتی ہو رہی ہے، کیا ایسی صورتحال میں ان افغان مہاجرین کی جو مظلوم ہیں، کیا ان کے پاس کوئی قوانین یا کوئی حقوق یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ یہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں ہزاروں، انفیکٹ لاکھوں ایسی خواتین ہیں، ایسے مرد ہیں جن کی شادیاں پاکستانی نیشنل سے ہوئی ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ افغانستان سے آئے، یا جو مثال جن کی پیدائش ایون پاکستان میں ہوئی مگر ان کے پاس پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں تھی، جن کی شادیاں پاکستانی نیشنل سے ہوئیں، یا وہ بچے جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے، بے شک ان کے والدین افغانستان سے آج سے 20 25 30 یا ایون 40 سال پہلے آئے ہوں، یا وہ لوگ جو کہ پاکستان آئے، پراپر روٹ کے تحت آئے، جنگ بندی کی وجہ سے آئے، مجبوری کی وجہ سے آئے، وہ لوگ جن کا پاکستان میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ یا 5 سال یا 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا حقوق ہیں، قوانین کیا کہتے ہیں؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ افغانستان سے، خاص طور پہ 2021 22 میں جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے، وہ پاکستان یہاں پہ کوئی ہمارے حقوق کھانے، پاکستانیوں کے حقوق کھانے یا پاکستان میں کوئی جنگ پھیلانے نہیں آئے۔ وہ افغانستان سے ایک ایسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان آئے جہاں پہ ان کی جان و مال کو خطرہ تھا۔ جب طالبان افغانستان میں آئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑی، اور اس جنگ کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبوراً اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی عورتوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لوگ پاکستان آئے۔ افغانستان سے جو عورتیں، جو فیمیلز پاکستان آئیں، ان کے آنے کا ایک بہت بڑا مقصد، ایک بہت بڑا ریزن تعلیم کا حصول ہے، کیونکہ افغانستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہمارے قوانین میں، ہمارے آئین میں، اور جو ہماری ایک مورل سینس ہے، کیا اس کے تحت ان لوگوں کی کوئی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کے جبر کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، یا وہ لوگ جن کے بچوں کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، ان پہ اپلائی کرتا ہے پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کا سیکشن 4، جس کے تحت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا وہ انٹائٹلڈ ہوگا ٹو دا سٹیزن شپ آف پاکستان۔ یہ بات میں یا کوئی اور عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا پارلیمنٹری قانون ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے وہ اشخاص، وہ لوگ جن کی پاکستانی نیشنل سے شادی ہوئی ہے، ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون میں غالباً سیکشن 10 آف دا پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت کی شادی ایک پاکستانی مرد سے ہوئی ہو، بے شک وہ عورت فورن ہو، اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہ بھی ہو، تو وہ بھی انٹائٹلڈ ہوگی ٹو سٹیزن شپ۔ مگر ایک اس میں انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے اپلائی کرتا ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا کیس۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے چند سال پہلے ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا، یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ خواہ وہ غیر ملکی شخص مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کی شادی کسی پاکستانی نیشنل سے ہوتی ہے تو دے ول آلسو بی انٹائٹلڈ ٹو سٹیزن شپ۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جن کا پاکستان میں آنا اور 1 سال سے زائد عرصے کے لیے پاکستان میں رہنا، ان کے حوالے سے بھی پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے پاکستان میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا وداؤٹ اینی پاز، اگر وہ لگاتار 1 سال پاکستان میں رہے تو اس کو بھی سٹیزن شپ ملے گی۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ آئینی قانونی ہے یا یہ ایک سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہے؟
ہم میں آپ ہم کوئی بھی ہوں، ہم بذات پاکستانی بحیثیت پاکستانی ہمارا پرسنل اوپینین ہمارے افغان بھائیوں بہنوں کے حوالے سے جو بھی ہو، یا ہمارا سیاسی اوپینین جو بھی ہو، کیا ہمارے لیے سب سے اہم ہمارا آئین اور ہمارا قانون نہیں؟ کیا اس حکومت کے لیے سب سے اہم اس ملک کا آئین اور اس ملک کا قانون نہیں؟ اگر نہیں تو صاف بتا دیں کہ نہیں، کیونکہ آئین میں آرٹیکل 4 بہت واضح ہے اس حوالے سے کہ پروٹیکشن آف دا لا شوڈ بی گیون ٹو اینی ون ان پاکستان۔ جو کوئی شخص پاکستان کی جغرافیائی حدود میں ہوگا، خواہ وہ پاکستانی ہو یا نہیں ہو، اس کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس کو ریئلائز کریں کہ دس ازنٹ جسٹ فار اس، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پاکستانی نہیں ہیں۔ پھر اس میں پاکستان کے آئین میں اور کافی سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جس میں انسان کی ڈگنیٹی یعنی انسان کی جو عزت نفس ہے اس کی پروٹیکشن کی اس میں خاص طور پہ بات کی گئی ہے۔ جاتے جاتے ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں کہ ریسنٹلی پچھلے 3-4 دنوں میں ایک افغانی بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور وہ بڑے پریشان تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ رات کے 1:30 بجے پولیس ان کے گھر میں گھستی ہے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو مارتی ہے، اور ان کی وائف کو پولیس موبائل میں لے کے جا کے پتہ نہیں کہاں وہ لے کے چلے گئے۔ یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کی وائف افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، کسی تھانے میں۔ اگر ہم نے اس طرح قانون اور آئین کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے جو کہ مکمل آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، تو پھر ہماری قوم کا جو حال ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر قوانین نے یہ حقوق دیے ہیں، آئین نے یہ حقوق دیے ہیں، تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اس کا ایک بڑا سادہ سا سمپل سا حل ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہائش پذیر ہیں وہاں پہ اس علاقے کا جو ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ جا کے ریٹ پٹیشن دائر کریں۔ اس میں کئی افغانی ہمارے بھائیوں کو پہلے بھی بہت دفعہ ریلیف مل چکا ہے، ان کو باقاعدہ سٹیزن شپ مل چکی ہے، باقاعدہ ان کو اسٹے ملا ہوا ہے۔ آپ لوگ اگر اپنے حقوق کا وصول چاہتے ہیں ایز پر دا لا، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، فوری طور پہ عدالت جائیں، فوری طور پہ عدالت جائیں اور حکومت کی اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آپ سٹینڈ لیں اور اپنی عدالتوں پہ بھروسہ رکھیں۔ عدالتوں نے پہلے بھی ریلیف دیا ہے، آپ کو آگے بھی انشاءاللہ ریلیف دے گی۔